اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ کرام، پریزنٹ اینڈ فیوچر ڈاکٹرز، السلام علیکم۔ ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب نے جو گفتگو آپ کے سامنے کی اور جس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب سے وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ ہم اسکول سے آپ بھی پڑھتے آئے، ہمیں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے، ہمیں دوسرے اسلامک علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن آپ یاد کیجئے کہ کوئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گورننس کا ماڈل نہیں پڑھاتا۔ ہماری کسی سلیبس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک ریاست، آپ اللہ کے نبی تھے اور اس کے بعد ایک ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ وہ ریاست کیسے چلائی گئی، اس کی گورننس کا سسٹم کیا تھا، وہ ہم نے کبھی کسی سلیبس میں نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر آپ یہ میرے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے، میں 1 منٹ اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گورننس دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو وہ ڈیفرنٹ ماڈل تھا، ہر 10 گھر کے اوپر ایک نقیب مقرر تھا، اور پھر ہر 100 گھر کے اوپر ایک نقیب تھا، جو ان 10 کو ملا کے 100 کے اوپر ایک نقیب تھا، اور وہ آپ کے جس طرح ہم آج کل پارلیمنٹیرین اپنے بناتے ہیں، اس طرح وہ آپ علیہ وسلم کے مشورے میں شامل تھا۔ اور ایک بات جس پہ آپ نے پتہ نہیں کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا، وہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایون اللہ کے سب سے بلند مرتبہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں، وہ آپ علیہ وسلم تھے، لیکن نبوت کے علاوہ، نبوت تو گائیڈڈ بائی اللہ تعالیٰ تھا، اس میں تو کوئی کسی سے مشورے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن پوری زندگی میں ایز اے لیڈر آپ علیہ وسلم نے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جو مشورے کے بغیر کیا ہو۔ ہمیشہ وہ جنگ کا میدان ہے، وہ کچھ اور مسئلہ ہے، ہمیشہ مشورے سے کام کیا۔ تو ہماری ایک بیسک ٹریننگ ایز اے مسلم یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کام مشورے سے کریں، اور اس مشورے کو ہم جتنا پھیلا سکتے ہیں اتنا پھیلائیں۔ اس سے جو وزڈم ملتی ہے آپ کو مشورہ سے، وہ ایک آدمی کی وزڈم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کلیکٹیو وزڈم آپ کو ملتی ہے۔ آج جو ہم یہاں پہ جمع ہیں، جو بات ہم آج کرنے والے ہیں، وہ اس ملک میں ایک نئے سوشل آرڈر کی بات ہے۔ ہمیں چوہدری صاحب نے کہا 80 سال ہو گئے، 80 سال ہونے والے ہیں۔ وی آر ان ٹو آر 79th ایئرز آف کریشن۔ تو اس 79 ایئر میں، ان 80 سالوں میں ہم نے پاکستان کو کس طرح چلایا، کس طرح بنایا، اور آج ہم کس سٹیج میں دنیا کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے نمبرز رکھوں گا، میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گا کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا میں جتنے بھی آپ ویلفیئر کے انڈیکسز دیکھیں گے جو UN کے ہیں، جتنا بھی ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھوں گا، وہ یا ہماری اپنی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہوگا یا UN کا ڈیٹا ہوگا، وہ بیکڈ بائی ڈیٹا ہوگا اور پروون ڈیٹا ہوگا۔ ہم اس کے علاوہ کوئی انشاءاللہ آج بات نہیں کریں گے، لیکن جو ڈیٹا آپ دیکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم جو ورسٹ 10% ملک ہیں ان میں ہوں گے۔ وہ ڈیٹا ایجوکیشن کے اوپر ہو، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم اس وقت جو ورسٹ کنٹریز ہیں دنیا میں 10% ہمارا شمار ان میں ہوگا، انفارچونیٹلی۔ تو اگر ہم ابھی اپنی بات شروع کریں، ملک بنتے ہیں دنیا میں، کیوں ملک بنائے جاتے ہیں؟ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ملک بناتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ پبلک ویلفیئر ہو سکے، اس لیے کہ ایک خطہ ایسا ہو جس میں ہم رہیں اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ایک حکومت بنائی جائے، سوشل ویلفیئر کرے وہ لوگوں کے لیے،
لوگوں کے لیے انصاف کا نظام قائم کرے، پولیٹیکل ویلفیئر کرے، اور اب وہ ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یہ 7 ایسے پوائنٹ ہیں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نیشنز بنتی ہیں اور ان کی وجہ سے ملک بنائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس پہ اپنے آپ کو اپنا موازنہ ہم کر کے دیکھیں کہ ہم نے ملک بنایا اور ہم اس وقت اس ملک میں کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ذکر کرنا چاہوں گا۔ ورلڈ بینک کا ایک گروپ ہے جس نے ایک اسٹڈی کی پاکستان کے بارے میں، وہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی، آپ ڈیٹیل میں اگر پڑھنا چاہیں گے۔ دے کالڈ اٹ پاکستان ایٹ 100 گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز، اس نام سے ایک اسٹڈی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ اگر پاکستان 2047 تک، جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا، تو اگر پاکستان اپنے آپ کو ایک ہائی انکم یا ایون مڈل انکم کنٹری کے طور پہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جس میں اسے امپروومنٹ کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں جو ترقی ہو بھی رہی ہے وہ ایکول نہیں ہو رہی، ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں۔ اور یہ ریجنل ان ایکویلٹیز یہ نہیں ہے کہ پنجاب نے کھا لیا یا سندھ نے کھا لیا یا کس نے کھا لیا، یہ ہر جگہ پہ لوکل ان ایکویلٹیز ہیں۔ ہم نے پیچھے ان 79 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے اس ملک میں، ایک ہمارا فیڈرل کیپٹل اور 4 ہمارے پروونشل کیپٹلز۔ سندھ میں کراچی کے علاوہ آپ کو کہیں وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی، جو کراچی کا حال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، بٹ اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں سندھ میں، پورا سندھ آپ کو لگے گا کہ کچی آبادی میں آپ آ گئے۔ اسی طرح پنجاب میں آپ آئیں، لاہور کے علاوہ آپ کو کہیں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آئے گی۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، لیکن نہ کوئی وہاں پہ اچھا ہاسپٹل ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کالج ہے، نہ اسکول ہے۔ ہر کسی کو اپنے کام کے لیے، اپنے علاج کے لیے لاہور ہی جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بلوچستان کو دیکھیں تو کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی ڈھنگ کی سہولت، کوئٹہ اپنے سٹینڈرڈ سے، بٹ باقی صوبے کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب۔ اسی طرح کے پی میں آپ لوگ ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پشاور کے علاوہ بیسک فیسلٹیز کس شہر میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہم نے 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چھٹا شہر نہیں ہے جس کا ہم نام لے سکیں کہ ہم نے وہ بھی بنایا۔ تو یہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریجنل ان ایکویلٹیز پاکستان میں ہیں، جب تک آپ انہیں دور نہیں کریں گے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم ایک شہر کو ڈیولپ کرتے ہیں، جتنا بھی ہم اس پہ انویسٹ کریں، اس کے اندر اتنی زیادہ مائیگریشن ہوتی ہے کہ یہ 5 جو کیپٹل سٹیز میں نے آپ کے ساتھ سامنے رکھے ہیں، ہر سال ان کے سلمز میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی اور شہر میں کوئی سہولت ہے نہیں، لوگ یہیں پہ آتے ہیں اپنے ہر لائیولیہوڈ کے لیے، اور یہ اوور ویلم ہو جاتا ہے آبادی سے، اور اس میں آپ کی جو سلمز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا انہوں نے بتایا کہ ویک انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم انفارچونیٹلی اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ نہیں کر سکے، اور ویک انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں، طاقتور کو اور طاقتور کرتے ہیں۔ عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا، عام آدمی کو اپرچونٹی نہیں ملے گی، طاقتور کو ملے گی، اور اس کے نتیجے میں کرپشن بڑھے گی۔ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو انہوں نے کہا، دیٹ از ڈیولیوشن آف پاور۔ نچلی سطح تک پاور جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کہنے کے لیے وی ہیو 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ، فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل۔ لوکل گورنمنٹ کبھی تو الیکشن ہی نہیں ہوتے، اگر الیکشن ہوں تو ان کو کام کرنے سے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ گورنمنٹ کے سٹرکچرز دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ حکومتیں ہیں حکومت کرنے کے لیے، لوکل گورنمنٹ ہے جو خدمت کرنے کے لیے بنتی ہے۔
جو آپ کی سڑک بنائے گی، جو آپ کی سڑک کی صفائی کرے گی، جو آپ کو بنیادی صحت کی سہولتیں دے گی، آپ کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے گی، یہ سارے کام لوکل گورنمنٹ کرتی ہے، جو ہمارے ہاں ایبسنٹ ہوتی ہے یا پھر ہوتی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے علاوہ اس رپورٹ سے اگر ہم ہٹیں، ہم نے اس ملک میں 4 صوبے بنائے، اور اگر آپ چاروں کو الگ الگ دیکھیں تو یہ اتنے لوب سائڈڈ ہیں کہ دنیا میں ہمیں اس کی کہیں پہ اور مثال نہیں ملے گی۔ لائک پنجاب از 52% آف پاکستان's پاپولیشن، باقی تینوں مل کے بھی ایک پنجاب کے برابر نہیں بنتے، اینڈ وی آر اونلی فیڈریشن، دنیا میں وی آر اونلی فیڈریشن جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ از 52% آف دا فیڈریشن ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی فیڈریشن نہیں ملے گی۔ اس کے بعد بلوچستان، ایک صوبہ آپ کے آدھے ملک کے برابر اس کا رقبہ ہے، اور جب آزاد ہوا تھا تو اس کی آبادی صرف 11 لاکھ تھی، آج بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی ہیں۔ اتنی تھوڑی آبادی اور اتنا بڑا رقبہ کہ آپ وہاں پہ ہر جگہ تک اپنی کوئی سہولت پہنچا ہی نہیں سکتے بیکاز آف ڈسٹینسز جو وہاں پہ کور کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہم نے باقی ملک ہیں دنیا میں، انہوں نے کیا کیا؟ اگر میں 10 بڑے ملکوں کی آپ کے سامنے مثال رکھوں تو چائنا اور انڈیا جو دنیا کے آبادی میں سب سے بڑے ملک ہیں، چائنا میں اس وقت 31 اسٹیٹس ہیں۔ انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اور انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ انڈیا کی 9 اسٹیٹس تھیں، آج 39 ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس 50 اسٹیٹس ہیں۔ انڈونیزیا جو 27 کروڑ کا ملک ہے، ہمارے تقریباً ہمارے برابر، کچھ ہم سے تھوڑا بڑا، 34 پروونسز۔ نمبر 5 پہ پاکستان آتا ہے، ہم 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہیں، اور ہمارے صرف ہم ایک ملک ہیں جس کے 4 صوبے ہیں۔ نائجیریا 21 کروڑ کی آبادی ہے، 27 ان کی اسٹیٹس ہیں۔ برازیل اگین 21 کروڑ کا ملک ہے، 36 پروونسز برازیل میں ہیں۔ رشیا 142 ملین کا ملک ہے، ہم سے بہت چھوٹا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبہ بہت زیادہ ہے، لیکن گورن وہ کیسے کر رہے ہیں؟ دے ہیو 46 پروونسز، 22 ریپبلکس اینڈ 9 ٹیریٹریز۔ تو آپ دیکھیں یہ دے آر مور دین 70۔ تو یہ باقی جو دنیا کے 10 بڑے ملک ہیں، یہ ان کی گورننس ہے۔ جب پاکستان بنا، جب ہم نے 4 صوبے مور اور لیس، اس وقت ہم صوبوں میں تو نہیں تھے بٹ بعد میں وہ صوبے بنے۔ پاکستان کی آبادی 1951 میں ہمارا پہلا سینسس ہوا، اس میں پاکستان کی آبادی واز 33.7 ملین، تقریباً 3.5 کروڑ کا ٹوٹل ملک تھا ویسٹ پاکستان۔ ایسٹ پاکستان کو ہم اس میں گن نہیں رہے، دے آر نو مور ود اس۔ اور آج ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے۔ 3 کروڑ سے ہم نے شروع کیا تھا، 25 کروڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور گورننس کا ہمارا وہی ماڈل ہے، ہم 4 پروونسز پہ ہی ہیں۔ پنجاب 1951 میں 20 ملین، اب صرف لاہور کی آبادی 20 ملین کے قریب پہنچی پئی ہے، اور اس میں ابھی پنجاب تقریباً 13 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ سے بڑھ کے 13 کروڑ تک پہنچ گیا۔ سندھ 6 ملین، 60 لاکھ کی آبادی کا پورا صوبہ تھا، آج وہ 55 ملین ہے۔ صرف کراچی کی آبادی دیکھیں تو وہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ 3 کروڑ ہے۔ KPK 5.8 ملین ٹوٹل ہمارے اس پروونس کی آبادی تھی، آج یہ 41 ملین ہے، اور یہ 2023 کے سینسس ہیں، جو 2 سال میں آبادی کتنی بڑی ہے وہ ابھی ہمارے پاس اس کے فگرز نہیں ہیں۔ بلوچستان میں نے آپ کو بتایا تھا 55 میں یہ ٹوٹل 11 لاکھ کی آبادی کا ایک صوبہ تھا، آج وہاں پہ تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ اسلام آباد اگین 2.36 ملین۔ تو یہ باقی دنیا کس طرح چلا رہی ہے اپنے ملکوں کو، اور ہم کس طرح سے اپنے صوبوں کو
لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دنیا کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو پنجاب کی آبادی اگر آج آپ کمپیئر کریں تو دنیا کے 12واں بڑا ملک بن جائے گا پنجاب, اگر ہم اس کو ملک بنا کے اس کی آبادی کو دیکھیں. اور اس سے بڑے ملک کون سے ہیں؟ انڈیا, چائنا, یو ایس, انڈونیشیا, یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں, ان کے بعد صرف پنجاب کا نمبر آتا ہے. اسی طرح سندھ کو دیکھیں تو 31 ملک ہیں دنیا میں جن کی آبادی سندھ سے زیادہ ہے, تو 32 نمبر پہ سندھ ہوگا. ایون کے پی 41 کنٹریز ہیں دنیا میں صرف جو کے پی سے بڑی ہیں. تو یہ ملکوں سے بھی ہم زیادہ, ایون جو اگر آپ جو بلوچستان میں آبادی کو آپ چھوڑ دیں تو وہ رقبے سے اگر آپ دیکھیں تو 172 کنٹریز ہیں جو بلوچستان سے چھوٹی ہیں رقبے میں. یہ ہماری یہ فگرز ہیں ہمارے پاس, جو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم آج اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں. جو ہم پرپوز کر رہے ہیں, جو ہم نے بات کی ابھی سب نے آپ کے سامنے ہوئی بھی بات, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے سسٹمز کو اچھے طریقے سے چلانا ہے تو ہمارے اس وقت جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس میں 4 ہماری ڈویژنز بنتی ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک پروونشل گورنمنٹ ہے, پھر ہماری ڈویژن آتی ہے جس کا ہیڈ ایک ڈویژنل کمشنر اور آر پی او اس کا پولیس کا ہیڈ ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹس آتے ہیں. ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں پنجاب کے 10 پروونسز بنیں گے, اور اگر آپ آگے چلیں سندھ میں تو سندھ کے 7 ڈفرینٹ آپ کے پروونسز بنیں گے. کے پی میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو آپ کے ڈویژنز ہیں اس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے, بنو ہے, ہزارہ ہے, کوہاٹ, مالاکنڈ, مردان اور پشاور. یہ 7 پروونسز ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پی میں بنا دیں تو ہمارے شاید بہت سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو سکیں گے. اسی طرح بلوچستان میں بھی 8 ڈویژنز ہیں, تو ہم یہ پرپوز کرتے ہیں کہ آپ ان کو 8 ڈویژنز میں, ان کو 8 صوبوں میں آپ ان کو لے جائیں. یہ تو ہماری ایک جو پرپوزل ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس پہ پھر بہت ساری آگے باتیں ہم سے ہوتی ہیں اور ہم سوال کیے جاتے ہیں. مینلی سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یہ بنا دیں گے اتنے زیادہ صوبے تو یہ مینیجبل نہیں ہوں گے, اکنامکلی یہ مینیجبل نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اس پہ کام کیا ہے. جب آپ سوال جواب میں آئیں گے اور ہم بات کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا سکوں گا کہ ایکچولی یہ ہمیں کاسٹلی نہیں پڑیں گے, بلکہ ہمیں یہ ان کو گورن کرنا ہمارے لیے اکنامیکل بھی ہو جائے گا. جو ابھی ہم نے بات کی, ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے بھی بات کی, جو سرویز ڈفرینٹ انٹرنیشنل سروے ہوئے ہیں ان کی بات میں ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کو ہم اگر دیکھیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول انڈیکس ہے جو یو این کی اسٹڈی کے مطابق ہوا, اس میں 167 کنٹریز کو انہوں نے سروے کیا اور ہم 140th نمبر پہ اس میں پہنچے. دنیا میں ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں 140th نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 167. اب دیکھ سکتے ہیں وہی آئے گا آپ کا باٹم 10%. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 193 کنٹریز کو سروے کیا گیا اینڈ وی آر ایٹ 168th پوزیشن. رول آف لا 142 کنٹریز کا سروے ہوا اینڈ وی آر ایٹ 129th. گلوبل ہنگر انڈیکس, بھوک کتنی ہے ہمارے ملک میں, 127 کنٹریز کا سروے ہوا اینڈ وی آر ایٹ 109th پوزیشن. کتنے لوگ بھوکے ہیں. جو سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی, 44% بچے ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا. 44% آدھے بچے تقریباً
جن کی اسٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. یو آر ڈاکٹرز, آپ کو پتہ ہے اسٹنٹنگ گروتھ کیا ہوتی ہے. نہ ان کا برین ڈیولپ ہوگا, نہ ان کی باڈی ڈیولپ ہوگی, اینڈ دے آر 44%. ہمیں ابھی ہم نے بات شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی. ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو گیا ہے تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا, اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. 44% بچوں کو اگر کھانا نہیں ملے گا تو اس کا جواب بھی تو پوچھا جائے گا. صرف حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم سب سے پوچھا جائے گا. ہم سب کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے لیکن ہمارے آدھے بچے ایسے تھے جو بھوکے تھے, جن کو کھانا نہیں مل رہا تھا. آپ کے پاس یہاں پہ آنے کا جو ایک مقصد ہے میرا, وہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی رکھنا چاہتا ہوں اور میں اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ہم سب لوگ اس سے اگری کریں تو ہم اس کے لیے آگے بات بھی بڑھائیں, اپنے ہر کوئی اپنی جگہ پر اس کی کوشش بھی کرے. اور یہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے, اللہ کو تو جواب دینا ہے, وہ تو دینا پڑے گا. بٹ آپ وہ جنریشن ہیں جو اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے ان 15-20 ایئرز. یہ آپ کے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑیاں ہوں گی جو بچے گرو ہی نہیں کر رہے. یہ ان ایمپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود کام نہیں کر رہی ہوگی بلکہ کام کرنے والوں کو بھی شاید کام نہیں کرنے دے رہی ہوگی. دے آر 44%, ہیوج نمبر. اگر آپ سوچیں گے تو شاید سونا مشکل ہو جائے گا رات کو. ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر بھی 38% لوگوں کے پاس صرف ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن 25 ملین, 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جا رہا, اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے ہمارے علاوہ جس کا 2.5 کروڑ بچہ آج کی تاریخ میں 2025 میں 21st سینچری میں جس کا 25 ملین بچہ اسکول نہیں جا رہا. انڈیا از 150 کروڑ پاپولیشن کنٹری. ان کے آؤٹ آف اسکول بچے اگر میں یہاں پہ آپ کو چیلنج کروں کوئی بتا ہی نہیں سکے گا. اور میں بھی جب ریسرچ کر رہا تھا تو آئی واز شاکڈ. لیس دین 2 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے آؤٹ آف 150 کروڑ. اور ہم 25 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. 44% کی اسٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے, اور ہم ابھی تک اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی گورننس جو اب نتائج دکھا رہی ہے, ایسا اب کوئی نہیں. جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا, اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ ہو چکا ہے. ہم آپ کے سامنے یہ بات نہیں کر رہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اب ناؤ وی آر ان ٹو اٹ. اس پرابلم میں ہم آ چکے ہیں. اب اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کس طرح ہم اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں. دنیا میں نئے صوبے بنتے ہیں. ہر ملک اپنی ضرورت اور اپنی گورننس کی ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کرنے کے لیے صوبے بناتا ہے. انڈیا اس میں سب سے آگے ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ ان کے پاس 9 اسٹیٹس تھیں جو اب 39 ہو گئی ہیں. اور یہ میرے پاس پورا ڈیٹا, آپ سوال کریں گے, آپ جاننا چاہیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جہاں بھی انہوں نے صوبوں کو تقسیم کیا وہاں پہ ان کے ریزلٹس آر ریمارکیبل. ان کی جی ڈی پی بڑھ گئی ہے پروونسز کی, پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ان کے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ آپ کی صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے آپ سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, اور صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے کسی کو جیل میں ڈالنا ہے یا کسی کی پٹائی کرنی ہے.
حکومت آپ کی ٹریننگ بھی کرتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی بھی ہے اور اپرچونٹیز بھی آپ کو دیتی ہے. تو وہ کام اب ہماری حکومتیں نہیں کر رہی بیکاز دے آر ٹو بگ فار دیٹ. تو اس کی ہم بات کریں گے اگر آپ کہیں گے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جب کر رہا تھا انڈین اسٹیٹس کو میں دیکھ رہا تھا وہ کیسے کام کر رہی ہیں، تو وہاں جی ڈی پی کیلکولیٹ ہوتی ہے ہر اسٹیٹ کی، اور پھر کمپیریزن ہوتا ہے، پھر اس پہ بات ہوتی ہے کہ کون سی اسٹیٹ ہے جس کی جی ڈی پی نے گرو کیا، کہاں تیز گرو کیا اور کہاں پہ گرو نہیں کر سکی. اور یہی چیز میں نے پاکستان میں کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا ہم اپنے بھی پروونسز کو دیکھیں کہ ان کی جی ڈی پی کیسے ہے، تو پتہ چلا ہم تو یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہم فیڈرل لیول پہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، پروونشل لیول پہ ہم اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم تو کسی اس طرح کے کمپٹیشن میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے.